السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقوی اور عاجزی کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ ان کے اخلاق و کردار کی روشنی نہ صرف ان کے شاگردوں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ تھی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کی عاجزی اور مہمان نوازی کو ظاہر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات امام احمد ایک دوسرے شہر میں سفر کے دوران پہنچے۔ وہ اس شہر میں اجنبی تھے اور کسی کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ رات کسی مسجد میں گزار لیں گے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، لیکن مسجد کے متولی نے انہیں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی اور ان سے کہا کہ وہ باہر جائیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل گئے اور مسجد کے دروازے کے قریب ہی سونے کے لیے بیٹھ گئے۔ متولی نے یہ دیکھ کر انہیں وہاں سے بھی ہٹنے کو کہا اور تقریباً دھکے دے کر انہیں دور کر دیا۔ یہ منظر ایک نبائی نے دیکھا جو قریب ہی اپنی دکان پر کام کر رہا تھا۔ ننبائی نے امام احمد کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ رات اس کے ہاں گزار سکتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ نبی نے اپنے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور رات بھر اپنے روٹیاں بنانے کے کام میں مصروف رہا۔ امام احمد نے دیکھا کہ نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ اپنے کام کے دوران مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا۔ صبح ہی تو امام احمد نے نبی سے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلسل استغفار کرتے ہو، کیا تم نے اس ذکر کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کیے ہیں؟ نبی نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ کے فضل سے میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ اسے قبول کرتا ہے، البتہ ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نبی نے کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا شرف عطا کرے۔ یہ سن کر امام احمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ یہ واقعہ امام احمد کی عاجزی، نیک نیت اور اللہ پر یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور استغفار نہ صرف ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ عاجزی اور مہمان نوازی عظیم اخلاقی صفات ہے جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ انہیں نبی کی استغفار کی عادت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئی، من ازلم استغفار جل اللہ من قالہم فرجن ومن کان فیک مخرجن ورزقن من حیث لا یحتسب۔ جو شخص استغفار کو اپنے معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا کرے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد 1518۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل کے اعلیٰ اخلاق اور ذکر کا استغفار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔